MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ کل میں مشرق بعید کے ایک دورے سے واپس کراچی پہنچا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے اس دورے کے بہت سے حقوق اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے فضل سے وہ راستے آسان فرما دیے جن راستوں پر چلنے کی میری ذات میں ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اپنے فضل سے دلوں کو کھول دیا
اور بات میں اثر پیدا کیا اور ایسا انتظام فرمایا کہ تربیت کا بھی موقع ملا اور تبلیغ کا بھی موقع ملا، اور وہ ذرائع پیغامات پہنچانے کے جو ہمیں میسر نہیں تھے، اور ان علاقوں میں چونکہ جماعت کا کوئی خاص اثر نہیں تھا، اس لیے بظاہر کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری درخواست پر ہمارے لیے وہ مہیا کیے جائیں رسم و وسائل اور ریڈیائی ذرائع۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کے دلوں کو نرم کر دیا جماعت کے لیے، اور انہوں نے بہت ہی تعاون کیا۔ جس ملک میں بھی ہم گئے انہوں نے بڑا تعاون کیا اور جماعت احمدیہ کا پیغام لکھوں خواہ انسانوں تک پہنچایا۔ یہ تفصیلی باتیں ہیں، بہت مصروف وقت گزرا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ 7 مہینے میں کئی سال کے کام ہوئے اور کئی سال کے بعد انسان واپس لوٹ رہا ہے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ وقت گھڑی سے نہیں بلکہ واقعات سے جانچا جاتا ہے۔ ایک سست انسان جس کی زندگی خالی ہو وہ 100 سال بھی جیے تو عملاً ایک مصروف آدمی کی چند دن کی زندگی کے برابر زندہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق عطا فرمائے اور واقعات تیزی سے انسانی زندگی میں گزرنے لگیں تو بہت تھوڑے وقت میں یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ کئی سال گزر چکے ہیں۔ ایک آج صبح ہی کراچی میں ایک دوست کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے کہا تم یہ اندازہ کرو کہ عام آدمی کی زندگی میں 1000 آدمی سے ذاتی تفصیلی تعارف بہت کم ہوتا ہے، کہ گہرے طور پر وہ ایک دوسرے کے واقف ہوں، ایک دوسرے سے ملیں، ان کے جذباتی تعلق قائم ہوں اور گہرے رشتے مودت کے پیدا ہو جائیں۔ بہت کم آدمی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں 1000 ایسے آدمی آ جائیں۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس دورے میں کئی ہزار ایسے دوستوں سے تعلق قائم ہوا، بڑا گہرا تفصیلی محبت کے رشتے قائم ہوئے، بچوں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی، اور ایک دوسرے کو قریب سے ہم نے دیکھا اور سمجھا۔ تو باقی ساری باتیں اگر ایک طرف چھوڑ بھی دی جائیں تو صرف یہی پہلو بہت وزنی ہے، اور اتنی مصروفیت رہی ملاقاتوں کے لحاظ سے ہی کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مدتیں گزر گئیں، فلم کی طرح چہرے آتے رہے اور پھر وہ چہروں سے آگے بات بڑھی، روحوں سے شناسائی ہوئی اور محبت اور مودت کے تعلقات قائم ہوئے، ان کا بھی ایمان بڑھا، میرے ایمان پہ بھی رونق آئی ان کو دیکھ کر اور مل کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میرا اور میرے ساتھیوں کا سارا وقت بہت مصروف رہا، اور اس احسان کا جتنا بھی شکر ہم ادا کریں زبان میں طاقت نہیں کہ وہ شکر ادا کر سکے۔ مگر یہ صرف میرا شکر نہیں، یہ آپ کا بھی شکر کا مقام ہے، ساری جماعت کے شکر کا مقام ہے، کیونکہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں تو نہیں پھر رہا تھا، نہ میرے ساتھی ذاتی حیثیت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ساری جماعت پر ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ سفر سے واپسی پر کہا تھا، مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ احباب جماعت کی دعائیں قبول ہو کر پھل بن کر برس رہی ہیں ہم پر، اور خدا کی رحمت نظر آتی تھی آتی ہوئی یوں کہ جس طرح کوئی توقع نہیں ہے، اچانک غیب سے دست آتا ہے، وہ مدد کر دیتا ہے۔ تو لازماً اس میں ساری جماعت شامل ہے، اور خلیفہ اور جماعت کوئی دو الگ وجود ہی نہیں ہے، ایک ہی وجود کی 2 حیثیتیں ہیں، 2 نام ہیں۔ تو اس لیے صرف مجھ پر شکر نہیں ہے، ہم سب پر شکر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت احسانات فرمائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک مجلس میں یا کئی مجالس میں بھی یہ تفصیلی باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کو فجی سے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔
ایسی باتیں جن کو سن کر آپ کے اندر اپنی ذمہ داریوں کے احساس بھی بیدار ہوں اور پہلے سے بڑھ کر زیادہ دین کے لیے خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اور مستقبل میں دیکھیں آپ کہ ہمارے سامنے کیا کیا ذمہ داریاں آ رہی ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ چنانچہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا اسی موقع سے تعلق ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اور خدا کی طرف سے فتح آئے گی اور خدا کی طرف سے نصرت ملے گی۔ اس مضمون میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوشخبری دی بلکہ بعض ایسی باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ جن کی طرف عام طور پر انسان توجہ نہیں کیا کرتا۔ جب بھی کسی کو فتح ملتی ہے، جب بھی کسی کو نصرت عطا ہوتی ہے، دماغ میں یہ کیڑا پڑ جاتا ہے کہ یہ میری کوشش سے، میری چلاکیوں سے، میرے علم سے ایسا ہوا ہے، اور کیسی اچھی تنظیم کی تھی میں نے، کیسی اچھی تدبیر کی تھی، کیسا اچھا لیکچر دیا تھا، کیسی اچھی کوشش کی تھی۔ یہ انسانی نفس انسان مبتلا کرتا رہتا ہے اس قسم کے توہمات میں انسان کو۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نصرت اور فتح تمہاری کوشش سے ہوگی، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تم تو اپنی کوشش سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے دنیا میں، تم اس لائق نہیں ہو، اس قابل نہیں ہو کہ عظیم الشان کام کر سکو اور دلوں میں ایک انقلاب برپا کر سکو، یہ خدا کا کام ہے۔ اس لیے اللہ کی نصر آئے گی، اللہ کی طرف سے فتح آئے گی، اور خدا ہی ہے جو فوج در فوج لوگ داخل کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اس وقت تم خدا کی تسبیح کرنا اور اس سے استغفار کرنا۔ بظاہر تو اس کا فتح سے کوئی تعلق نہیں ہے، فتح کے وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ شادیانے بجانا، اچھلنا اور کودنا، جشن منانا۔ خدا تعالیٰ نے ان چیزوں میں سے کسی کا ذکر نہیں فرمایا، فرماتا ہے واستغفر۔ جب خدا کی طرف سے فتح ملے اور خدا کی طرف سے نصر آئے تو استغفار کا مقام ہے، تم ڈر جانا۔ تسبیح کا فرمایا سبح بحمد ربک، خدا تعالیٰ کی تسبیح بھی کرنا اور اس کی حمد کے ترانے بھی گانا، تاکہ تمہارے نفس میں اگر کوئی ادنا سا بھی انا کا کیڑا ہے تو وہ کچلا جائے، تمہاری توجہ اس طرف ہے کہ جس نے عطا کی ہے اسی کی میں حمد کے گیت گاؤں، جس نے یہ فتح ہمیں نصیب فرمائی ہے اسی کی تسبیح کروں۔ اور تسبیح اور حمد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس فتح کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا جو فتح دین کی فتح ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ تسبیح اور حمد کے بغیر کوئی فتح حاصل کریں گے دین میں تو ضائع چلی جائے گی، اور بجائے فائدے کے بسا اوقات نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک دین کا غلبہ تو مقدر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے وقتوں میں آ جاتا ہے وہ مقدر کہ جب دین بگڑ چکا ہو، خدا نے تو وعدہ پورا کر دیا، اس دین کو فتح عطا کر دی، لیکن لوگ بگڑ چکے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں عمل میں وہ فتح بیکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کئی قومیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جن کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فتح خدا نے تو عطا فرما دی، لیکن بدبختی سے، بدقسمتی سے وہ لوگ بگڑ چکے تھے اور فتح سے استفادہ نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبح بحمد ربک کا اپنے رب کی تسبیح کے ترانے گانا اور حمد کرنا اس کی، یعنی دو طرح کی قوتیں اپنے رب سے حاصل کرنا۔ تسبیح کے ذریعے خدا کے حضور یہ عرض کرنا کہ ہم تو پاک نہیں ہیں نقائص سے، ہماری تو ہر چیز میں غلطیاں ہیں، اس لیے تو جو غلطیوں سے پاک ہے ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں،
اس فتح میں ہماری غلطیوں کے نتیجے میں جو کمزوریاں رہ جائیں ان سے ان قوموں کو جو اسلام میں داخل ہو رہی ہیں محفوظ رکھنا. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی بدبختی سے اپنی کمزوریاں ان میں داخل کر دیں اور یہ بھی کمزوریوں سے پاک نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ یہ جب ہمارے اندر آئیں تو اپنے بد خیالات اور بد رسوم اور کمزوریاں لے کے داخل ہو جائیں. اور امر واقعہ یہی ہے کہ جب بھی مذاہب غلبہ پاتے ہیں یہ پروسیس، یہ جو واقعہ ہے یہ ضرور ہو جاتا ہے. ایک طرف سے آنے والے کمزوریاں دیکھ کر بعض ٹھوکر کھاتے ہیں اور واپس سے جا رہے ہوتے ہیں، داخل ہونے کے باوجود پھر مرتد ہو رہے ہوتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے قریب سے دیکھ کر کہ ان میں تو بہت سی بیماریاں ہیں، یہ تو اتنے اچھے نہیں جتنے سمجھ کر ہم داخل ہوئے تھے. دوسری طرف بعض لوگ جو واپس نہیں جاتے، بلکہ اکثر ہیں جو واپس نہیں جاتے، مگر وہ ان کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس طرح پہلے تھے اس طرح اب بھی ہیں، اور پہلے اگر کمزور تھے تو یہ لوگ بھی تو کمزور ہیں، ان کمزوریوں میں ان بدیوں میں مبتلا ہونے میں حرج کوئی نہیں. بڑی بدقسمت ہوتی ہے وہ قوم جس کو خدا فتح نصیب کرے اور وہ اس خدا کی عطا کرتا فتح کے مزاج کو بگاڑ دے. دوسری طرف یہ لوگ برائیاں لے کے آتے ہیں. چنانچہ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں اکثر بدعات، اکثر نقائص ملکی حالات سے تعلق رکھتے ہیں. ہندوستان کی اور قسم کی بدعات ہیں، ہندوستان کی اور قسم کی رسوم ہیں جنہوں نے اسلام میں رواج پایا. ایران کی فتح کے وقت اور قسم کی بدیاں داخل ہوئیں. عیسائی آئے تو کچھ اور قسم کی بدیاں لے کے آئے، یہودی داخل ہوئے تو وہ اپنے مزاج کی بدیاں لے کے آئے، مشرک کچھ اور بدیاں لے کر آ گیا. تو آنے والے بھی اپنی ساری بدیاں چھوڑ کر نہیں آیا کرتے، وہ کچھ بدیاں ساتھ لے کر آتے ہیں اور ان کے لیے اصلاح کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نہ آنے والے پاک ہیں نہ تم پوری طرح پاک ہو. اگر اپنے رب کی تسبیح تم نے نہ کی اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور عاجزانہ عرض نہ کی کہ اے خدا نہ ہماری بدیاں ان تک پہنچیں بلکہ ہمیں بھی پاک فرما دے، نہ ان کی بدیاں ہم میں داخل ہوں تو ان کو بھی پاک فرما دے، اس وقت تک تمہاری فتح کسی کام نہیں، یہ فتح تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی. بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس فتح کو تم بالکل اس لائق نہ رہنے دو کہ مذہبی تاریخ میں اس کی کوئی حیثیت باقی رہ جائے. چنانچہ اس سے اگلے قدم میں، یہ لمبا مضمون ہے، میں اس سے اگلے قدم میں داخل ہوتا ہوں اور حمد کا پیغام دیا. خدا کی حمد کے گیت گانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا ہماری حمد کا پیاسا بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے تسبیح کر دیں پھر حمد کر دیں اور مجھے اس فتح کی جزا مل جائے جو میں نے ان کو عطا کی ہے. نہایت لغو خیال ہے اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال ہے. وہ تو مستغنی ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے. انسان پیدا ہو یا نہ ہو، یہ زمین اور یہ زمانہ ہو یا نہ ہو، ساری کائنات پر حاوی ہے، سب زمانوں پر حاوی ہے. یہ جو پیغامات دیتا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے دیتا ہے. فرماتا ہے یہ دعا پھر کرنا جب خدا کی حمد میں داخل ہوگے تو تمہارے دل میں بے قرار تمنا خود بخود اٹھنے لگے گی. اللہ کی خوبیوں پر غور کرو گے، اس کی صفات پر غور کرو گے تو پھر یہ تمہارے دل سے دعا نکلنی چاہیے کہ اے خدا جہاں بدیوں کا بائیکاٹ ہو جائے، نہ وہ ہم سے لیں نہ ہم ان سے لیں، وہاں ہم دونوں طرف دینے لگے. وہ اپنی خوبیاں لے کر ہمارے اندر داخل ہوں اور ہم اپنی خوبیاں ان کے اندر داخل کر رہے ہیں اور ایک عظیم الشان قوم وجود میں آ رہی ہے. یہ ہے اسلامی فتح کا تصور جس کو احمدیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد فوج در فوج لوگ احمدیت میں داخل ہونے والے ہیں اور مشرق بعید میں خدا تعالیٰ نے نئی فتح کے دروازے کھول دیے ہیں. ایسے دلوں میں انقلاب برپا ہو رہے ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور شکوے کرتے ہیں جب سنتے ہیں کہ پہلے تم لوگ کہاں تھے، کیوں نہیں آئے ہمارے پاس. اس لیے میں نے سوچا کہ اس فتح نے تو آنا ہی آنا ہے، خدا کی تقدیر ہے جو لکھی گئی، کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے گا. آپ تیاری کریں، اب ان لوگوں کو وصول کرنے کی محبت اور پیار کے ساتھ اپنے دل صاف کریں،
اپنے اخلاق اور اطوار کو درست کریں، اپنے خیالات کی حفاظت کریں، اپنے اعتقادات کی حفاظت کریں. بہت بڑی ذمہ داریاں آپ پر پڑنے والی ہیں. آپ ان کے میزبان ہونے والے ہیں. اور اپنے دفاع کو مضبوط کریں بدیوں کے خلاف، تاکہ جب ان سے وسیع طور پر آپ کا تعلق قائم ہو نئی قوموں کے ساتھ تو ان کی بدیوں کو رد کرنے والے ہوں اور اپنی بدیوں کو پہلے دور کر دینے والے ہوں. یہ ایسا کم سے کم انتظام کریں استغفار کرتے ہوئے کہ وہ بدیاں ان میں داخل نہ ہوں. پھر ہم کے ترانے گائیں، اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، کیونکہ اسلام نے تو دنیا میں ایک جنت پیدا کرنی ہے. اکثر مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ یوٹوپیا جو لوگوں کے تصور میں ایک خواب ہے، ایک کہانی ہے کہ دنیا میں ایک عظیم الشان گولڈن ایج، سنہری زمانہ آ جائے گا جس میں ہر طرف امن ہوگا اور انسان اس جنت کو پالے گا جس کی خاطر غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا. تو وہ جنت تو قریب آ رہی ہے، وہ اسلام کی فتح کی جنت ہے، مگر اس کے لیے تیاری ہر احمدی کو کرنی پڑے گی. حمد کے مضمون میں بھی پھر داخل ہونا پڑے گا. ہر احمدی کو اس ارادے کے ساتھ کہ خدا کی خاطر جو مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مجھے اپنے درستی کرنی ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اپنی عادات کو سنوارنا ہے، اپنے مزاج کو سنوارنا ہے. اور یہ روزمرہ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے واقعات ہیں. یہ کوئی فرضی حمد نہیں ہے کہ آپ نماز میں چند منٹ کے لیے تصوراتی حمد کر لیں اور پھر باہر آ کر بھول جائیں کہ آپ نے کیا کہا تھا. حمد کا مضمون اور برائیوں کو دور کرنے کا مضمون، یعنی تسبیح کا مضمون تو روزمرہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. خوابوں میں بھی رہتا ہے، ساتھ اٹھنے کے وقت بھی ساتھ رہتا ہے. جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ساتھ رہتا ہوتا ہے، جس وقت آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے، جس وقت معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے. بیوی بچوں کے تعلقات میں بھی، غیروں کے ساتھ تعلقات میں بھی. ہر روز ایسے بے حد بے انتہا مواقع انسان کی زندگی میں آتے ہیں جہاں وہ اپنی بعض برائیاں دور بھی کر سکتا ہے اگر بیدار مغزی کے ساتھ اپنا مطالعہ کر رہا ہو، اور بعض خوبیاں اپنے اندر پیدا کر رہا ہوتا ہے. اگر بول چال میں بد اخلاقی ہے، تیزی ہے، مزاج میں درشتی ہے تو انسان اس وقت اگر سوچے کہ میں نے خدا کی خاطر تیاری کرنی ہے اور فیصلے کرنا شروع کر دے کہ آج میں نے یہ برائی چھوڑ دی، اب میں نے وہ برائی چھوڑ دی، اب میں نے وہ برائی چھوڑ دی. اور جب وہ خوبیوں خدا کی حمد کے گیت گائے تو تفصیل سے اس کے صفات کے مضمون میں داخل ہو اور پھر اخذ کرنا شروع کرے صفات کو. اس سے بہتر طریق اپنے اخلاق کو درست کرنے کا اور کوئی نہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ حمد کا ہی مضمون ہے نا. اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. ہم کتنے لوگوں کی پرورش کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. رب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا فیض پائے، جو اس سے تعلق جوڑے، وہ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی انسان میں یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ جو اس سے تعلق جوڑے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے، وہ ہے جو ربوبیت کا مظہر ہے. سب سے زیادہ یہ صفت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئی تھی، جس کو لوگ پارس پتھر کہتے ہیں کہ جو اس سے لمس کرتا ہے وہ سونا ہو جاتا ہے. پارس پتھر کی کیا حیثیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے مقابلے پر؟ جس جگہ سے گزرتے تھے اس جگہ کو تبدیل کرتے چلے جاتے تھے. حیرت انگیز انقلاب برپا کیے. ایک نہایت ہی ادنا اور ذلیل سوسائٹی کو پکڑا ہے آپ نے اور اتنے بلند مقامات پر پہنچا دیا ہے کہ اوپر دیکھتے ہوئے انسان کی پگڑی گرتی ہے. اس کو کہتے ہیں ربوبیت. اور ربوبیت کا مضمون بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. اس کے اندر خدا کی کئی صفات آ جاتی ہیں جو ربوبیت کے تابع جلوہ دکھاتی ہیں. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں کبھی کسی صفت کے ضمن میں ذکر ہے، کہیں کسی صفت کے ضمن میں ذکر ہے. ربوبیت کے دروازے سے جب ہم میں داخل ہوں گے تو بہت سی ایسی نئی نئی گلیاں کھلیں گی آپ کے لیے، نئے نئے راستے کھلیں گے
کہ جن میں سفر کرتے ہوئے آپ پہلے سے زیادہ حسن اختیار کرتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے حمد کا مضمون جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کی داخل ہو جائے گا. دوسرا ہے رحمان، الرحمن الرحیم. رحمان کے اندر تو یہ جلوہ ہے کہ کوئی انسان مانگے یا نہ مانگے وہ فیض آپ اس کو پہنچا دیں. وہ ناشکرا بھی ہو تب بھی آپ اس کو فیض پہنچائیں. وہ آپ کو گالیاں دینے والا بھی ہو تب بھی آپ اس کو فیض پہنچائیں. چنانچہ رحمانیت وہ عمومی فیض ہے جس میں سارے بنی نوع انسان شامل ہیں. اس کی بعض پہلوؤں کے متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں. آج میں صرف اتنے حصے کے متعلق کہتا ہوں کہ رحمانیت کے بعض پہلو ایسے ہیں جن میں کافر، مشرک، ہر شخص برابر کا شریک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو مرضی خدا کو گالیاں دے، جو مرضی اس کے متعلق گندی زبان استعمال کرے، اس کے ماننے والوں کو دکھ دے، اس پہلو میں رحمانیت اس پر فضل کرنے سے باز نہیں آتی، نہیں رکتی. تبلیغ کا رحمانیت سے تعلق ہے کیونکہ تبلیغ میں بین ہی خدا کے بندے آپ سے وہ سلوک کرتے ہیں جو بعض ظالم بندے اپنے رب سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، رحمان خدا سے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رحمان تھے انسانوں کے لیے، کیونکہ اتنے دکھ برداشت کر کے پھر بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا اور پہنچاتے چلے جانا، یہ ہے رحمانیت کی صفت جو سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ گر دی. پھر رحیمیت ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب آپ رحمانیت کے ساتھ کسی پر فضل کریں، اپنا رحم کریں، اس کے فائدے کی بات سوچیں تو ایک دفعہ کر کے بھول نہ جایا کریں، بار بار کریں. بار بار فضل لے کر، رحم لے کر خدا آتا ہے آپ کے لیے. اس طرح آپ بھی بار بار رحم لے کر بنی نوع انسان کے لیے جلوہ گر ہوں. ان کو سوچتے رہیں کہ کس طرح بار بار میں ان پر خدا تعالیٰ کے فضل وارث نازل کرنے کا موجب بن سکتا ہوں. آپ کا اپنا فضل تو کوئی نہیں، یہ تو اگر غلطی سے میں نے کہہ دیا ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں. میری مراد صرف اتنی تھی کہ آپ ان معنوں میں رحیم بنیں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان بندوں پر بار بار فضل فرمائے. چنانچہ تبلیغ کر کے جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ لوگ رحمان بننے کی کوشش تو کچھ کرتے ہیں لیکن رحیم نہیں بن سکتے. اور پھلوں کا تعلق رحیمیت سے ہے. دنیا میں جتنا پھلوں کا نظام ہے اس کا تعلق رحیمیت سے ہے. رحمانیت وہ مواد عطا کرتی ہے جس کے نتیجے میں جب وہ عمل میں آتی ہیں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پھل لگ سکتے ہیں. اور رحیمیت ہے جو پھل عطا کرتی ہے، ہر محنت کا اچھا بدلہ، ہر کوشش کے نتیجے میں اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرنا. یہی نام ہے نا رحیمیت، یہی چیز ہے نا رحیمیت. چنانچہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پھل کا مضمون ہے جہاں جہاں بھی موجود ہے وہاں آپ کو رحیمیت کا کرشمہ نظر آئے گا. اگر ایک محنت کا 10 یا 100 گنا یا کئی 100 گنا یا 700 گنا مثلا بدلہ خدا نہ دے رہا ہوتا دنیا میں تو یہ ساری زندگی فنا ہو چکی ہوتی کئی مدتوں پہلے. ایوولوشن یا ارتقاء جس رنگ میں بھی ہوا وجود میں ہی نہ آتا. یہ کرشمہ ہے رحیمیت کا کہ وہ محنت کا بدلہ دے رہی ہے اور جتنی محنت کی جاتی ہے اس سے کئی گنا بدلہ دیتی ہے. ذمہ دار محنت کر کے ایک بیج کا دانہ ڈالتا ہے اور وہ بعض صورتوں میں قرآن کریم فرماتا ہے کئی 100 گنا بھی بڑھ سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ نظام ہے پھل کا جس کا رحیمیت سے تعلق ہے. بار بار موسم لے کر آنا، بار بار وہ حالات پیدا کرنا کہ جب خدا تعالیٰ کی رحیمیت کے کرشمے انسان دیکھے. تو تبلیغ میں بھی پھل تب لگے گا، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کا تب موجب بنیں گے اگر صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، رحیمیت کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے. اور رحیمیت کے تابع بھی بہت سی صفات ہیں. قرآن کریم میں یہ ایک عجیب اسلوب ہے کہ خدا تعالیٰ کی بنیادی صفات جو قرآن سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں ان کو عدل بدل کر مختلف مواقع پر یہ پیش کرتا چلا جاتا ہے اور ایک ایسی تصویر کھلتی چلی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی انسان کے سامنے
کہ رحیمیت کا جن جن صفات سے تعلق ہے ان کے تعلق میں بیان کرتا ہے، ان حالات میں بیان کرتا ہے جہاں رحیمیت کا فرما ہوتی ہے، اور پھر جن جن صفات کو جو صفات اس کے تابع ہیں وہ اگر آپ مطالعہ کریں گے رحیمیت کا قرآن کریم میں تو وہ صفات آپ کو روشن ہونی شروع ہو جائیں گی، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی تمام صفات ان بنیادی 4 صفات کے اندر نظر آئیں گی جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی، ایک بھی صفت ان سے باہر نظر نہیں آئے گی۔ رحیمیت کا عدم کیا ہے، نہ ہو تو کیا پیدا ہوتا ہے، خدا کی بعض منفی صفات، منفی تو کوئی بھی چیز بھی نہیں ان معنوں میں کہ رحیمیت کے برعکس صفات وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے آپ کو قرآن کریم میں۔ رحمانیت نہ ہو تو کیا تباہی مچتی ہے، جن قوموں نے رحمانیت سے تعلق جوڑا وہاں آپ کو بعض ایسی صفات خدا تعالیٰ کی نظر آئیں گی جو رحمانیت کے الٹ ہیں، اور جن قوموں نے رحمانیت سے تعلق جوڑا ان کے لیے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو بظاہر تو یہ حمد کی ہیں صفات، لیکن انہی کے اندر وہ تسبیح والا مضمون بھی آ جاتا ہے۔ مکمل نظام ہے یہ سورہ فاتحہ کا نظام، اس پر آپ غور کریں اور جب ہم کے مضمون میں داخل ہوں تو تفصیل سے سوچا کریں کہ ہم نے کس خدا سے تعلق جوڑا ہے اور کیا ہم بندوں کے لیے ویسا بن رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ویسا بنیں گے تو لازماً پھر آخر پر وہ نتیجہ پیدا ہوگا جس کی طرف سورہ فاتحہ ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ رب بن جائے انسان یعنی اپنے رنگ میں ربوبیت کی صفات پیدا کر لے، رحمان بن جائے انسان یعنی اپنے رنگ میں اپنے محدود دائرے میں رحمانیت کی صفات پیدا کر لے، رحیم بن جائے انسان اپنے دائرے میں اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق رحیمیت کی صفات پیدا کر لے، تو لازماً پھر مالک یوم الدین تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو کھولا اور فرمایا کہ سارے انبیاء میں سے مالکیت کا مظہر صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، یعنی مالکیت اتم کا مظہر۔ اس کامل طور پر آپ نے ربوبیت کی صفات اختیار فرمائی، یعنی ربوبیت ایک صفت نہیں ہے، ان معنوں میں صفات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کامل طور پر آپ نے رحمانیت کی صفات اختیار فرمائی، اتنے حیرت انگیز طور پر آپ نے رحیمیت کی صفات اختیار فرمائی کہ اس کے نتیجے میں آپ مالکیت تک پہنچ گئے، یعنی اس خدا سے آپ کا محبت کا تعلق پیدا ہو گیا جو مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، ہر انجام اس کے ہاتھ میں، تو آپ کو خدا تعالیٰ نے اپنی ملوکیت میں شامل کر لیا، آپ کو وہ بادشاہت عطا کی جو خدا کی بادشاہت تھی، آپ کی زبان خدا کی زبان ہو گئی، آپ کا ارادہ خدا کا ارادہ بن گیا، آپ کا غضب خدا کا غضب بن گیا، اور آپ کا رحم اللہ کا رحم بن گیا۔ یہ ہے مالکیت کی صفت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے مضمون میں ہمارے سامنے کھول کر بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ہر کامیابی کا رستہ یہ ہے کہ ان 3 صفات کو اختیار کر کے اپنے مالک رب سے تعلق جوڑ لو، اور مالکیت پھر ان 3 صفات کو چمکا دیتی ہے، ان کے استعمال کو ایک نئی شان بخشتی ہے۔ ایک انسان اگر رحمان ہو اور مالک نہ ہو تو اس کی حد ایک معین ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کو کسی شخص پر کتنا رحم آ رہا ہو، کتنا آپ دل کا دل چاہے کہ آپ اس کو سب کچھ عطا کر دیں، وہ مانگے نہ مانگے آپ اس کو دے دیں، لیکن آپ مالک نہ ہوں تو آپ کی صفت رحمانیت کیا جلوہ دکھا سکتی ہے؟ رحیمیت کی صفت اختیار کریں، ربوبیت کی کریں، جو چاہیں کریں۔ جب آپ یہ غور کرتے ہیں کہ مالکیت نہ ہو تو ہر صفت یوں معلوم ہوتا ہے کہ ٹورنمنٹ ہو کر رہ گئی، سکر گئی ہے اپنی ذات کے اوپر، اس میں کوئی بھی طاقت نہیں رہی۔ تو جب خدا تعالیٰ کی خاطر خدا کے بندے ربوبیت اختیار کرتے ہیں اور رحیمیت رحمانیت اختیار کرتے ہیں اور رحیمیت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، میرے حسن کی صرف زبان سے تعریف نہیں کرتے
بلکہ عمل کو بھی میری ذات میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجبور ہیں بیچارے، ان کے پاس کچھ طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے جیسا بن سکیں۔ تب خدا کی صفت مالکیت جوش میں آتی ہے اور وہ ان کو درجہ بدرجہ ملوکیت میں شامل کر لیتی ہے، اور اس مقام پر سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملوکیت کی صفات پائی۔ نہ صرف آپ نے پائی بلکہ اپنے غلاموں کو بھی یہ صفات عطا کی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسا ربا شخصا اخبرا لو اقسم علی اللہ لا برہ، تو اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے مقام کو تم سمجھنا چاہتے ہو تو تمہاری عقلیں، تمہارا علم، تمہاری فراست، تمہارا ادراک کوتاہ ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے غلاموں کی شان دیکھو کہ ان میں ایسے بھی ہیں جن کے بالوں میں خاک پڑی ہوئی ہوتی ہے، جن کا حال پراگندہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ خدا پر قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ واقعہ ہوگا تو خدا ایسا واقعہ ضرور کر دیا کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ملوکیت میں شامل کر دیں۔ تو صفت ملوکیت ایسی نہیں ہے جس میں جو آپ اپنی ذات سے، اپنی کوشش سے اختیار کر سکیں۔ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، صرف آپ کا ایک ارادہ ہے، نیک تمنا ہے کہ ہم ایسا بننے کی کوشش کریں۔ جب آپ پوری نیت کے ساتھ، پوری وفا کے ساتھ، پورے عجز کے ساتھ، پورے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے رب کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کی ملوکیت جلوہ دکھاتی ہے اور وہ مالک بنا دیتی ہے انسان کو۔ بس اس سارے زمانے کی تقدیر اگر احمدی نے بدلنی ہے تو یہی اس کا ایک طریق ہے، اس کے سوا اور کوئی طریق نہیں ہے جو مجھے معلوم ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یہی آپ کی تفسیر ہے جو آپ نے مختلف وقتوں میں بیان فرمائی۔ بس خدا کی قدرت مجھے نظر آ رہا ہے کہ ملوکیت کے جلوے دکھانے کے لیے تیار ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ خدا فرما رہا ہے بنی نوع انسان پر اور احمدیت کی قربانیوں پر، اور وہ جان چکا ہے کہ احمدی پورے خلوص اور محبت اور وفا کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کی راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ جو اس کے پیار کی نظریں پڑ رہی ہیں اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ملوکیت کے جلوے تھے، ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے سے ظاہر ہوئے، لیکن وہ سب جلوے ملوکیت کے جلوے تھے۔ ہماری محنت کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا، وہ مالک تھا دلوں کا جو تبدیلیاں پیدا فرما رہا تھا۔ کیونکہ میرے پاس اس وقت خطبے میں تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تفصیل سے باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر آغاز میں نے کر دیا ہے اس مضمون کا۔ اب تو فجی کی باتیں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں رہا، میرا خیال تھا فجی کے ذکر سے تھوڑی سی بات آگے ہوئی تو میں آپ کو کچھ باتیں سناؤں گا، لیکن وقت کی رعایت سے میں چند باتیں بیان کر سکتا ہوں۔ فجی میں جماعت احمدیہ کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور مسلمان غیر احمدی مسلمانوں کی تعداد نہ صرف ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے بلکہ وہ مؤثر ہے، اور اتنے مؤثر ہیں کہ وہ موجودہ جو حکومت ہے نہ صرف اس کے ساتھ ہیں بلکہ ہمیشہ ہی وہ حکومت کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کا ایک لازمند وزیر ہوتا ہے، اور وہ جماعت احمدیہ کے بہت مخالف ہے۔ جو فجین قوم ہے جو اس حکومت کرتی ہے ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں، کوئی تفریق کا پتہ کوئی نہیں، فرقوں کا تقسیم کا پتہ کوئی نہیں، تو جو کچھ لیتے ہیں اپنا تاثر وہ ان مسلمانوں سے لیتے ہیں، اور کوئی مسلمان کہلائے گا تو اس سے پوچھیں گے یہ کس قسم کا ہے، اس کو کسی کا منہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ تو ان حالات میں وہ لوگ بھی پریشان تھے، میں بھی فکر مند تھا لیکن مایوس نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے انتظام کرے گا کہ وہاں رستے کھول دے گا تبلیغ کے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جاتے ہی پہلے دن پہلی دفعہ جب وہاں کے میئر تشریف لائے، انہوں نے بڑی اس لحاظ سے اچھے بڑے خلوص کا مظاہرہ کیا۔ ایئرپورٹ پر تشریف لائے ناندی کے میئر جہاں ہم نے لینڈ کیا، اور اس کے بعد ان کی دعوت پر ہم ان کے سٹی ہال میں
لیکچر کے لیے بھی گئے. اتنی تفصیل سے جماعت کی مخالفت میں تنظیم قائم کر دی گئی تھی کہ ایک ایک مسلمان کو یہ پیغام پہنچا تھا کہ تم نے اسے کلیتاً بائیکاٹ کرنا ہے، شامل نہیں ہونا کہ کسی جلسے میں، اور غیر مسلم فجینز کو بھی ڈرایا جا رہا تھا اور ان کو بھی روکا جا رہا تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے کہا جب مالک فیصلہ کر لے تو جو مالک نہیں ہے اس کا بس کیا رہتا ہے، خواہش ہی رہ جاتی ہے بیچارے کی، ایک حسرت رہ جاتی ہے، کر کچھ نہیں سکتا. تو ہم نے دیکھا کہ ایسی بے بسی کا عالم تھا، یہاں تک کہ وہاں کے ایک بہت بڑے لیڈر کی، جو اس وقت میں نام نہیں کسی حکمت کی وجہ سے بتانا چاہتا، ان کی بیٹی بھی وہاں پہنچ گئی، باقیوں کو تو چھوڑی. اور وہ شدید مخالف ہی نہیں تھی بلکہ پورا مطالعہ کیا ہوا تھا اس لٹریچر کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بالکل غلط تاثرات، نہایت ہی خوفناک تاثرات قائم کرتا ہے. بڑا گہرا مطالعہ تھا، اپنے والد سے لے کر کتابیں پڑھی ہوئی تھی، وہ بھی اس مجلس میں تھی، فجینز بھی تھے اور مسلم مسلمان بھی تھے. اگرچہ بائیکاٹ تھا لیکن بعض علماء نے اپنے ساتھیوں کو لے کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہنچیں گے ان پر ایسے اعتراض کرنے کے لیے کہ کوئی پیش نہیں جائے گی اور ہم ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. چنانچہ ایسے علماء جو مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اور چھوٹی کے وہاں کے علماء تھے، وہ ہندوستان سے آتے ہیں وہاں، اور وہ وہاں پہنچے اپنے شاگردوں اور اپنے ساتھیوں کو لے کر. تو جب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تقریر ہوئی اور سوال شروع ہوئے تو احمدیت تو خدا کے فضل سے صداقت ہے، اس کے لیے کسی خوف کا سوال ہی کوئی نہیں. کبھی روشنی بھی ڈری ہے اندھیرے سے. میں تو ان کو بتاتا رہا ہوں صاف کھل کے کہ اگر ہم روشنی ہیں تو تمہیں منہ چھپانا پڑے گا، اندھیرے ڈرا کرتے ہیں روشنی سے، ہمارے لیے تو چھپنے کی کوئی وجہ نہیں. اندھیرے کے لیے تو آپ ڈالتے ہیں پردے روشن دانوں پر، اور گرمیوں میں بچنا چاہیں سورج کی روشنی سے تو ہزار کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح اندر نہ داخل ہو. سورج تو اندھیرے سے کبھی نہیں ڈرا. تو یہی کیفیت ہم نے وہاں دیکھی. تکلفی کے ساتھ، اس یقین اور کامل یقین کے ساتھ میں ان کے سوالات کا جواب دیتا تھا کہ دیکھتے دیکھتے حقیقت کھل جائے گی، جس نے جو سوال کرنا ہے طلب سے طلب بے شک کرے. چنانچہ تھوڑے عرصے کے اندر اندر جو سوالات ہوئے ان میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر قسم کے سوالات کرنے والوں نے خود اطمینان کا اظہار شروع کر دیا. ایک طرح سوال کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد کہہ دیتے تھے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہماری تسلی ہو گئی، سرے لانے لگ جاتے تھے، کہنے لگ جاتے تھے. چنانچہ ایک فجین بادشاہ بھی آئے ہوئے تھے، ایک چرچ سے تعلق تھا، کیا ان کی پوزیشن ہے مجھے یاد نہیں، یا وہ مذہب کے لیکچر تھے کہیں، بہرحال ان کی اچھی پوزیشن تھی. فجی قوم سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا، اس کے بعد ان کے چہرے پر بشاشت آئی. پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا اور اس کے بعد کھڑے ہو کر شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ہاں ہماری تسلی ہو گئی. نہ صرف یہ کہ بلکہ بعد میں احمدیوں سے ملے اور درخواست کی کہ میں تو لمبی ملاقات چاہتا ہوں، اب تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے ملنا ہے اور مزید باتیں کرنی ہیں. بدقسمتی سے بدقسمتی کے وقت بہت ہی تھوڑا تھا، پہلے سے مصروف تھا تو ان کو وقت نہیں میں دے سکا. لیکن بہرحال اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھوں. تو جب یہ اثر دیکھا تو وہ جو مولوی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، وہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے پھر سوال و جواب کا معاملہ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا. ایک سوال کیا، جب میں نے اس کا جواب دیا تو اس سوال کے پہلے حصے سے مکر گئے. ان کا سوال تھا، وہ خدا تعالیٰ نے ایسی عقل ماری کہ اس سوال کا پہلا حصہ ان کے سوال کے دوسرے حصے کو کینسل کر رہا تھا خود ہی. جب وہ پورا سوال بڑے لہک لہک کر خوب انہوں نے اردو بولی اور خوب، وہاں اکثر تو مجالس انگریزی میں ہوتی تھی مگر وہ کہتے تھے مجھے انگریزی نہیں آتی. پہلے تو یہ جھوٹ بولا کہ مجھے اردو بھی نہیں آتی، اور بعد میں جب مجبور ہو گئے تو اردو بولی اتنی فصیح بولی کہ سارے حیران رہ گئے کہ مذہبی آدمی اتنا جھوٹا کہ اردو کا ایک لفظ مجھے نہیں آتا، یہ کہلوایا کسی اور سے. اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ اچھا بھلا یو پی کی اردو بولنے والے.
خیر ایک جھوٹ تو پکڑا گیا اس طرح. جب انہوں نے سوال مکمل کیا تو میں نے ان کو بڑا مسکرا کے تسلی سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا آخری حصہ یہ ہے, پہلا حصہ یہ ہے, جواب تو آپ دے چکے ہیں خود ہی. تو پہلے حصے سے مکر گئے کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا, اتفاق ایسا ہے, خوش قسمتی ہے کہ کیسٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اگر آپ فرمائیں تو سنا دیں. اسی وقت گھبرا کر پیچھا چھڑانے لگے کہ نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں, میں نے کہا ہوگا لیکن اب میں ایک اور سوال. جب دوسرا سوال شروع کیا تو میں نے قرآن کریم سے حدیث سے جواب دینا شروع کیا تو پریشان ہو گیا کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں قرآن کی تشریح کرنے والے. میں نے کہا مولوی صاحب اصل کی بات کریں, آپ نے مذہب کے بارے میں سوال کیا ہے, میں تو قرآن سے جواب دوں گا کہ نہیں قرآن تو ہم مطلب ہمارا ہے, منوپلی ہے وہ ان کی. میں نے کہا آپ نے سوال کیا ہے, اب آپ کو سننا پڑے گا جواب, کیونکہ سائل کا یہ حق نہیں ہے پھر کہ دخل اندازیاں کرے. کم سے کم اسلامی شرافت تو سیکھیں. یہاں آئے ہیں تو اسلامی تہذیب لے کر آئے. کیا آپ اثر ڈالیں گے, یہاں ہندو بھی ہیں, فجینز بھی ہیں, سارے لوگ موجود ہیں, آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, آپ کو تہذیب سے اب قائم ہونا پڑے گا. میں نے کہا باقی سب کو دیکھیں, سوال کرتے ہیں پھر جواب سننے کا حوصلہ بھی ہوتا ہے. خیر تھوڑی دیر جب جواب سنا تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا جو بالکل بجا تھا کہ دوسرے مسلمان جو سن رہے ہیں جن کا میں ہیرو بن کے آیا تھا وہ تو تائید میں سارے لانے لگ گئے, تو میں کیا کروں. آدھے سوال سے کچھ ذرا زائد جواب ہوا تو گھبرا کر اٹھ کر مجلس چھوڑ کر بھاگ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر. لیکن اکثر بیٹھے رہے وہاں, ان کے ساتھ چند آدمی گنتی کے گئے ہیں, صرف 3 یا 4 تھے. وہ مخالف خاتون جن کا میں نے ذکر کیا وہ بھی بیٹھی نہیں. چنانچہ انہوں نے پھر مجھ سے دوبارہ وقت لیا. انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ اور سمجھا کرتی تھی, تو احمدیت بالکل اور چیز ہے, مجھے تھوڑا سا وقت دیں. چنانچہ بڑے وہ ایسے اعتراض جو آپ نے اکثر سنے ہوئے ہیں, محمدی بیگم کا اور قسم کے بہت سارے اعتراض, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے رستے کھولتا رہا ہے اور جتنی مخالفت ہوئی ہے اتنا فائدہ پہنچا ہے. کیونکہ اس وقت جو غیر قوموں والے تھے وہ جج بن کر بیٹھ گئے تھے ہمارے. جب میں مقابلہ ہونا شروع ہوا تو وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کون معقول آدمی باتیں کر رہا ہے, کون انصاف کی بات کر رہا ہے, کون ضد کر رہا ہے, لغو باتیں کر رہا ہے. تو احمدیت کا ایک بہت ہی پیارا تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا سب پر. اور جو غیر مبائن شامل ہوئے تھے وہ اس کے نتیجے میں بڑی تیزی کے ساتھ مائل ہوئے, انہوں نے تعلق قائم کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ. اب یہ بات عام ہوگی تو یہاں کے غیر مبین بڑا گھبرائیں گے, پریشان ہوں گے کہ لاہور کے بعد شاید گنتی کے چند وہاں موجود ہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ جاتے رہیں, لیکن اللہ نے فضل کیا تو ان کے ہاتھ سے جاتے رہیں گے. کیونکہ میں دیکھ کے ان کی آنکھوں میں ایسے آثار محبت اور تعلق کے اور سمجھ کے کہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مائل ہو چکے ہیں. تو صرف ایک بھی مجلس تھی, اس میں ہم نے خدا تعالیٰ کے بڑے فضل دیکھے, غیر معمولی تائید دیکھی, نصرت دیکھی اور دلوں کو احمدیت کی طرف مائل ہوتے دیکھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اسی شہر میں جو مجالس ہوئی اپنے احمدیوں کے ساتھ بھی, اس کے نتیجے میں دیکھتے دیکھتے یوں لگتا تھا کہ وہ احمدیوں کی کائے پلٹ رہی ہے. اور قسم کے چہرے ہم نے جاتے ہوئے دیکھے تھے, جب ناندی سے روانہ ہو رہے ہیں تو کچھ اور قسم کے چہرے ظاہر ہو چکے تھے. ان میں عزم تھا, ان میں ارادے تھے. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے خود مل کر یہ کہا کہ ہو گیا جو ہونا تھا, جو حالت زمانے غفلت کی گزر گئی, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک مبلغ کی طرح اپنی زندگی وقف کر رہے ہیں آج, اور ہر طرف تبلیغ کریں گے, ہر طرف یہ پیغام پہنچائیں گے. ہمارے دل میں ایک غیر معمولی جذبہ پیدا ہو چکا ہے. تو اتنی پاک تبدیلیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا تھا کہ اس کے بعد بڑا ہی بے وقوف اور جاہل ہوگا جو یہ سمجھے کہ میری کوششوں کا دخل ہے. کسی انسانی کوشش کا دخل نہیں تھا, محض اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے. اور پھر وہاں پریس پہنچ گیا. میں نے جیسا کہ بتایا ہے پریس کے اوپر بڑا اثر, دوسروں کا اثر تھا اور لوگ روکتے تھے کہ ان کی باتیں نہیں سننی, لیکن پریس پہنچا اور انہوں نے بہت اچھا کوریج دیا. صرف یہی نہیں بلکہ ریڈیو نے میرا انٹرویو لیا جس کو انہوں نے نشر کیا, اور بڑا اچھا اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی, اور کوئی پرواہ نہیں کی لوگ کہتے ہیں.
اور پھر اس پہ بھی تسلی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیگم صاحبہ کا بھی انٹرویو لینا چاہتے ہیں. پھر وہ بیگم صاحبہ کا بھی انٹرویو لیا. تو کس نے کیا تھا یہ؟ میں نے تو نہیں کیا، نہ میرے اندر یہ طاقت تھی. فجین چل رہے ہیں، کمزور ہیں یہ بیچارے. کمزور مطلب ہے دنیا کے لحاظ سے چند ہزار ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی طاقت نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خدا نے طاقت عطا فرمائی، اس کے ذریعے سارے فجی کو، وہی ریڈیو ان کا ہے جو سارے فجی میں سنا جاتا ہے، انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اور حقیقی اسلام احمدیت کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. اور بہت سے واقعات ہیں، بہت سے بڑے دلچسپ مواقع ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آگے اجتماعات ہیں ان میں ہوگا. پھر جلسہ سالانہ ہے اس میں بھی ذکر چلے گا. یہ لمبی باتیں ہیں. میں نے جیسے کہ بیان کیا ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وقت کے اندر واقعات اس طرح بھر گئے ہیں جس طرح کھوے سے کھوا کہتے ہیں کھیتا ہے، یعنی سے کندھا ملا کر ایک جلوس جا رہا. اس طرح واقعات ایک دوسرے سے مل کر چل رہے تھے. یوں معلوم ہوتا تھا ایک موونگ پلیٹ فارم ہے، ایک حرکت کرنے والی پہیہ ہے جس پر ہم سوار ہو گئے ہیں، اور ایک طرف سے ڈوبے ہیں، دوسری طرف سے کراچی پہنچ گئے. اور اس سارے عرصے میں مسلسل واقعات کا جلوس تھا جو جاری رہا ایک دوسرے کے ساتھ. تو ساتھی جو ہیں ہمارے، وہ بھی اور میں بھی اس حال میں واپس لوٹے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہمارے سینے بھر چکے، ٹپک رہی ہے ہم ناخوں سے، اور نہ ختم ہونے والا ہم کا ایک سمندر جاری ہو گیا ہے. بس میں آپ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ اپنے سینے کو تسبیح اور حمد سے بھر دیں. یہی تسبیح اور حمد ہے جو اب ہمارے کام آئے گی، ورنہ یہ فتح اور نصرت ہمارے ہاتھوں سے ضائع بھی ہو سکتی ہے اگر ہم نے اپنے دلوں کو خدا کی فتح، خدا کی تسبیح اور حمد سے نہ بھرا. اور پھر اس کے باوجود استغفار کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے باوجود تم اپنی طرف سے ساری تسبیح کرو، اپنی طرف سے سارے حمد کا حق ادا کرو، ساری حمد کا حق ادا کرو جو تم سمجھتے ہو، ورنہ تو حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود تم سے غلطیاں رہ جائیں. اور بڑے عزت کے ساتھ استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرنا، اور فتح اور نصرت کے بعد یہ کہنا کہ اے اللہ، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم بخشے جانے کے لائق نہیں. تیری بخشش کے سارے ہم زندہ ہیں، اس امید پر زندہ ہیں کہ جب برکت تیرے حضور حاضر ہوں گے تو رحم اور شفقت کی نظر کرے گا اور بخشش کی نظر ڈالے گا، ورنہ یہ فتوحات تو تو نے عطا کی تھی، ہم تو ان کا حق ادا نہیں کرنے کے لائق. اس جذبے کے ساتھ اپنے رب سے پیار اور محبت کا تعلق جوڑیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ فتح اور نصرت جس کے آثار میں دیکھ کر آیا ہوں وہ کس شان کے ساتھ آتی ہے. ایک نیا انقلاب دنیا میں برپا ہوگا، ایک نئی جنت انسان کو عطا ہوگی، لیکن وہ جنت وہی ہے جو پہلے آپ کے دلوں میں قائم ہونی ہے. وہی جنت پھیلے گی آپ کے دلوں سے، اچھل اچھل کر باہر نکلے گی، اور وہ تسبیح اور حمد کی جنت ہے، وہ استغفار کی جنت ہے. یہ جنت ہے جس نے دنیا کی کار پلٹنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله
انشاءاللہ ربا تو نمازیں جمع ہوں گی، اور میں عصر کی نماز مسافر ہونے کی وجہ سے قصر کروں گا۔ جو دوست مسافر ہیں وہ میرے ساتھ دوگانہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، جو مقامی ہیں وہ بغیر سلام پھیرے جب دونوں سلام میں پھیر کر فارغ ہوں پھر اٹھ کر کھڑے ہوں، اور بے صبری نہ دکھایا کریں نماز میں۔ جب تک امام نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے مقتدی کو حق نہیں ہے کہ وہ الگ ہو جائے، تو جب دوسرا سلام پھر جائے تسلی سے اس وقت پھر اٹھیں اور 2 رکعتیں پوری کریں۔ اکثر دوستوں کو ایم کو تو علم ہے مسئلے کا، لیکن نئی نسلیں آگے شامل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے بار بار دہرانا چاہیے ان باتوں کو۔ عباد اللہ رحمۃ اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ يستجب لكم